عجب ہے پرانوار خیر المدارس، عجب ہے پرانوار۔ میں ملتمس ہوں اپنے عام محترم ادارہ ہذا کے ناظم اعلیٰ استاذ الحدیث حضرت اقدس مولانا نجم الحق صاحب دامت برکات عالیہ سے کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ عم محترم حضرت اقدس مولانا نجم الحق صاحب دامت برکات عالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات اساتذہ کرام، عزیز طالب علم ساتھیوں، حضرت محترم صاحب کے حکم اور فرمان کی بنا پر آپ حضرات کے سامنے صرف ایک گزارش کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات جامعہ خیر المدارس میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، خوش آمدید۔ یقیناً دینی مدارس، جامعہ خیر المدارس بھی اور بر صغیر کے یہ دینی مدارس دارالعلوم دیوبند کی اتباع میں اسی کے طرز عمل پر بنائے گئے۔ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں آپ نے پڑھا، سنا، اور یقیناً آپ خود بھی بیان کرتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا قیام دینی علوم کی ترویج و اشاعت اور اس کی حفاظت کے لیے تھا۔ یقیناً دیگر دینی مدارس جو ہے وہ بھی اسی مقصد کے لیے قائم کیے گئے، مگر کیا دینی مدارس میں جو تعلیم دی جا رہی ہے، یا یہ کہ دارالعلوم دیوبند میں جو قیام عمل میں آیا تھا، اس کا مقصد دینی علوم کو حاصل کرنا اس اعتبار سے کہ اس کی کتابوں کو یاد کر لیا جائے، کتابوں کو آگے بڑھا دیا جائے، صرف یہ تھا، یا یہ کہ اس کا کوئی اور مقصد بھی تھا؟ میرے خیال میں ایک چھوٹی سی بات ممکن ہے کہ بات وہی ہے جو اکابر بیان کرتے ہیں، لیکن ایک طریقہ کار مختلف تھوڑا سا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ جب ہندوستان پر برطانیہ نے تسلط حاصل کیا تو اس تسلط کی بعد نہ صرف یہ کہ ہندوستان میں، بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دنیا کے ایک بڑے حصے پر برطانیہ کی حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے بڑے حصے پر فرانس کی حکومت تھی۔ جس طرح دنیا میں علوم نبوی کی تعلیم دی جاتی تھی، بر صغیر پاک و ہند میں بھی اس کا ایک طریقہ کار موجود تھا، مگر بر صغیر میں علماء دیوبند نے دینی مدارس کی صورت میں اس نظام تعلیم کو عمل میں لائے۔ بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی دنیا میں اسلام سے قبل ہو یا اسلام کے بعد، جب بھی دنیا میں کسی حاکم نے تسلط قائم کیا ہے اور اس کی حکمرانی آئی ہے، تو طاقت جس کے پاس ہے اس نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنی ثقافت وہاں پر رائج کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اسلام نے بھی اسلام کے ساتھ ہی ایک طرز عمل، ایک ثقافت، ایک تہذیب دی تھی جو اسلامی تعلیمات کی صورت میں تھی۔ یقیناً ہم مدارس میں انہی تعلیمات کو حاصل کرتے ہیں۔ تو بر صغیر پر جب برطانیہ نے تسلط حاصل کیا تو اس نے بھی یہی کوشش کی کہ وہ اپنا طرز عمل، اپنا طریقہ کار، اپنا نظام زندگی یہاں پر رائج کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے یہاں پر زبان میں بھی پابندیاں لگائیں، زبان بھی تبدیل کی، اور ثقافت یعنی کلچر بھی اس نے تبدیل کیا۔ اور اس کے نتیجے میں یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ مسلمانوں میں وہ اسلامی تعلیمات کا جو عمل ہے، جو عملی زندگی میں ان کے ہے، وہ ختم ہو کے رہ جائے گا۔ تو اس لیے دینی مدارس کا قیام جو وجود میں آیا، وہ محض اس مقصد کے لیے نہیں تھا کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات آگے پہنچائی جائیں، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ بھی تھا کہ وہ تہذیب جو اسلام نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دی تھی، اور جو کہ مسلمانوں کا ایک طرز عمل رہا اور مسلمانوں کی حکومتوں میں قائم رہی۔ بر صغیر میں خاص طور پر ایک محمد بن قاسم سے لے کر پاکستان بننے تک یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس سارے عمل میں کوئی بھی ایسی حکومت نہیں رہی جس میں کہ صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات یا اسلامی حکومت کہلا سکے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بر صغیر میں جو اسلام آیا وہ صوفیاء کرام کے ذریعے سے آیا، اس لیے علمی تحریکیں بہت کم رہیں، اگرچہ محدود سطح پر علمی تحریک بھی رہی۔ تو یہاں پر دارالعلوم دیوبند کے ذریعے سے ایک طرف تو علمی تحریک قائم کرنا مقصد تھا اور دوسری طرف اپنی تہذیب کو محفوظ رکھنا بھی تھا۔ تو اس لیے کیونکہ اگر تعلیم کے اعتبار سے دیکھیں تو ظاہر ہے کہ وسط ایشیا ریاستیں ہوں یا عرب ممالک جہاں پر کہ برطانیہ اور فرانس کی حکومتیں موجود تھیں، ان کا تسلط تھا، اس کے باوجود وہاں پر بھی تعلیم موجود تھی، لیکن یہاں پر چونکہ مختلف ثقافتیں اور مختلف حالات اور ہندوانہ تہذیب ہونے کی بنا پر یہ امکان اور یہ خطرہ موجود تھا کہ یہاں پر مسلمانوں کی تہذیب کمزور پڑ جائے گی یا کسی حوالے سے ختم ہونے کا خطرہ۔ تو اس لیے علماء کرام نے اپنی اس تہذیب کو محفوظ کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں لایا، اور اسی طرح پھر دیگر مدارس بھی اسی کے طرز عمل پر قائم رہتے ہوئے یہ قائم ہوئے۔ چنانچہ صرف ایک اس بات پر کی طرف آپ کو اشارہ کرنے کے لیے کہ جہاں آپ جامعہ خیر المدارس میں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس آنے کو قبول فرمائے، وہاں صرف یہ کہ تعلیم نہیں بلکہ اس تعلیم کے بعد ہمارا اس معاشرے کے اندر ہماری اخلاقیات، ہماری معاشرت، ہمارا طرز عمل اور ہماری طریقۂ زندگی جو ہے وہ صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں، تاکہ ہم اپنی اس تہذیب کو محفوظ رکھ سکیں اور اپنی اس تہذیب کی حفاظت کر سکیں۔ یقیناً یہ ایک ایسا مقصد ہے یا ایک ایسی صورت ہے جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب دارالعلوم دیوبند بنا اس وقت بھی اس کی تہذیب کی حفاظت کی ضرورت تھی، اور آج اگرچہ اسلامی ملک موجود ہے لیکن اسلامی مملکت ہونے کے باوجود جو ہمارا طرز عمل ہے معاشرے کا، اس کے اندر آج بھی ہمیں اس تہذیب کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور اس تہذیب کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پورے وجود میں اور اپنے پورے نظام حیات میں ایک اسلامی تہذیب کو اپنائیں تاکہ معاشرے میں بھی اس کو قائم کر سکیں۔ اسی ایک بات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ عجب ہے پرانوار خیر المدارس، عجب ہے